میں نے پرسوں ایک کتاب پڑھی, دی لاسٹ مغل, یہ انگلش میں کتاب ہے ایک گورے کی, پوری کتاب نہیں, اس کا کچھ حصہ پڑھا. دی لاسٹ مغل, یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں. اس انگریز نے مغلوں کی تاریخ پر ایسی شاندار اور اوتھینٹک کتاب لکھی ہے کہ ہٹو بچوں کر دیا اس نے. کیونکہ اس نے جب کوئی واقعات بیان کیے نا مغل حکومت کے خاتمے کے, تو اس واقعات میں اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے بھی پیش کیے ہیں, ان کی تصویریں لے لے کے. یعنی کتنی ایک مستند کتاب لکھی نا اس نے. اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے, وہ میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے اس کا اپنے موبائل میں, کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, کہ انگریز جب بر صغیر میں آیا تو جو مسلمان حکمران تھے نا, جو مغل بادشاہوں کے جو شہزادے اور شعراء, یہ لوگ پوری رات مشاعرہ کرتے, اور جب فجر کی اذان ہوتی تو یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے. رات بھر کیا چل رہا ہوتا تھا ان کا, یہ فیوچر کی پلاننگ ہو رہی تھی ان کی. رات بھر شعر و شاعری کے پروگرام چلتے, مرزا غالب بھی تشریف فرما ہوتے اس میں, ساری رات شاعری چلتی, اور حکمران صبح سونے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے, پھر شہزادے اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا یہ سب سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے. اور انگریز صبح 4 بجے اذان سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, ایک قوم ساری رات شاعری سنتی ہو, یا پب جی کھیلتی ہو, یا ڈرامے دیکھتی ہو. اب ڈرامے آ گئے, پب جی آ گیا, اب شاعری ختم ہو گئی. شاعری میں تو پھر بھی فائدہ تھا, کم از کم اردو ادب میں تو مہارت ہوتی نا, پب جی میں تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو ایک قوم جو رات 4 5 6 بجے سو رہی ہو, اور دوسری قوم جو 4 بجے اٹھ کے ورزش کر رہی ہو, تو فیوچر کس کے ہاتھ میں آئے گا بتاؤ؟ جو رات بھر شاعری سن کے, ڈرامے دیکھ کے, فلمیں دیکھ کے, پب جی کھیل کے سونے والی قوم ہے, یا وہ جو صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے دن کا آغاز شروع انگریز یہ کر رہا تھا. اور خدا کا قانون ہے, جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. انگریز نے کتاب لکھی ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے گورا, اور بہت اوتھینٹک کتاب ہے ہسٹری پہ. انگریز بعض کام بڑے خاندانی کرتے, چھوڑو بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر ان میں کوئی فیصلہ کر لینا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے, تو وہ ریسرچ کا حق ادا کرتا ہے. اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے, ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صبح 4 بجے یا 5 بجے جب فجر کی اذانیں ہوتی تھیں تو مغل بادشاہوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے, یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, اور انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پھر حکومت کس کے پاس آنی تھی؟ انہی کے پاس آنی تھی, جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مستقبل کے لیے.